اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صلوات۔ دعا ہے کہ کریم خالق اپنی آخری حجت ہمارے وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مجلس ادا کی مقبولیت کے لیے مل کر ایک خوبصورت اور عمدہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ مجلس جناب امیر کی چونکہ ایام شہادت چل رہی ہیں، موضوع اور عنوان جناب امیر کی ذات ہی رہے گی۔ کوشش کروں گا کہ ان چند منٹوں کے اندر مولا کی زندگی کے کچھ فضائل یا ان کا کوئی فرمان یا ان کی سیرت سے کچھ چیزیں آپ تک آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ حیثیت نہیں ہے کہ جناب امیر کے بارے میں ایک چھوٹی سی محفل میں بندہ ان کی شان کو یا ان کی زندگی کا پورا جائزہ لے سکے، اور ذات بھی وہ کہ جس کے بارے میں خود فرمان موجود ہے کہ اے میرا حبیب، مجھے یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا بھائی علی جانتا ہے، آپ کو یا میں جانتا ہوں یا آپ کا بھائی علی جانتا ہے، اور اسی طرح آپ کے بھائی علی کو یا آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں۔ جس کی حقیقی معرفت خود خدا نے معصوم کی زبانی یہ بیان فرما دی کہ اس کا جاننا، اس کی پہچان، حق کے معرفت فقط اور فقط یا خدا کے پاس ہے یا مصطفیٰ کے پاس ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کچھ واقعات، کچھ فرامین کو جوڑ کے اپنے بچوں تک پہنچایا جائے، تاکہ ہر موالی حیدر قرار اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنے خوبصورت راہبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ وہ خالق ہونے میں بے مثال تھا، اس نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے ایسے بے مثال ہادی بنائے کہ کائنات میں ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ میں اپنی مجلس کا آغاز عام طور پر چونکہ ان لفظوں کے ساتھ کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے چونکہ ایک قرآن مجید کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ایڈریس سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ کہاں آئیں سب سے پہلے تو رحمت کے بارے میں قرآن سے پڑھتے ہیں۔ آپ اور میں اللہ نے ہم سب کو کچھ طاقتیں عطا کی ہیں، لیکن گارنٹیاں نہیں دیں۔ مثلا میں 4 طاقتوں کی بات کروں گا۔ آپ کے اور میرے پاس سوچنے کی طاقت ہے، اللہ نے ہی عطا کی ہے، لیکن اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو ہمارے پاس قوت عاقلہ ہے، اس سوچنے کی قوت کو ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں یا اللہ کی معصیت میں استعمال کریں۔ یہ اللہ نے گارنٹی نہیں دی۔ طاقت دی ہے، پاور دی ہے ہر انسان کو، لیکن اس کا اچھا استعمال یا برا استعمال اس کی اللہ نے گارنٹی نہیں دی۔ دوسرا ہوتا ہے سوچنے کے بعد انسان کے پاس یہ نگاہ ہے، جسے ہم نظر بولتے ہیں۔ آنکھیں اللہ نے عطا کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، لیکن ہمیں اللہ نے یہ طاقت تو دی ہے دیکھنے کی، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی کہ ہم ان آنکھوں کو وہاں استعمال کریں جہاں فقط خدا راضی ہو، اور وہاں استعمال نہ کریں جہاں خدا راضی نہ ہو۔ یہ اللہ نے گارنٹی ہمیں کوئی نہیں دی۔ اسی طرح بولنے کی طاقت ہے، تو بولنے میں آئیں
تو اللہ نے ہمیں نطق کی طاقت دی، بولنے کی قدرت دی، ہر انسان کو دی، لیکن بولنے کی طاقت دینے کے بعد یہ اللہ نے کوئی گارنٹی قرآن میں نہیں دی کہ یہ میرے بندے، جو میں آپ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جب بھی بولیں گے تو میری مرضی کے ساتھ بولیں گے یا وہ بولیں گے جس پہ میں راضی ہوں گا۔ ممکن ہے بندے ہر وقت خدا کی معصیت کے اندر بھی بولتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی اطاعت میں بھی بولتے رہتے ہیں، گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں دی۔ چوتھی چیز ہے جسم کی حرکت۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سنایا جائے۔ چوتھی، جسم کی حرکت، یعنی میرا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی مجھے قدرت دی ہے، آپ سب کو قدرت دی ہے، یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، وہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، یہاں سے اٹھ کے پیر مال شہر چلے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، میرے جسم ہے، میرا دل چاہے تو صبح اٹھ کے مصلی عبادت پہ آ جاؤں، دل چاہے تو سویا رہوں۔ یہ اللہ نے قدرت دی ہے لیکن گارنٹی نہیں دی۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ اور محمد و آل محمد کا کریم خالق اللہ، تو نے جو یہ چار قوتیں دی ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جن کی تو نے گارنٹیاں دی ہوں؟ پوچھ تو لینا چاہیے نا اللہ سے۔ تو اللہ جواب میں کہتا ہے ہاں، کچھ ایسے افراد میں نے اس زمین پہ بسائے ہیں جن کی گارنٹیاں میں نے قرآن میں دی ہیں۔ آئیں، سب سے پہلے میں نے بات کی سوچنے کی، تو اللہ فرماتا ہے ایک فرد نہیں، پورا خاندان ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ بس وہی چاہتے ہیں جو خدا کی چاہت ہوتی ہے۔ طاقت بھی اللہ نے دی، اور اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے کہ یہ خدا کی چاہت کے علاوہ ان کی کوئی اور چاہت نہیں ہوتی۔ آگے چلیں، سورہ نجم میں آئیں تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر۔ بات آنکھوں کی تھی میں نے۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ان میں کجی آ سکتی ہے، جسے ہم کھوٹ بولتے ہیں، معصیت بول لیں، جو بھی لفظ استعمال کریں، اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے۔ آپ نے پاک حبیب کی فرمایا ما زاغ البصر، دنیا کی آنکھوں میں کجی آ سکتی ہے، میرے حبیب کی آنکھ میں کبھی کجی نہیں آتی۔ اور پھر بولنے کے بارے میں تو بڑی مشہور آیت ہے، سب بچوں کو بھی ہماروں کو یاد ہوتی ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو جائے۔ یہاں میں رک کر اپنے بچوں کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگان تو چونکہ پرانے زمانے سے علماء کو سنتے آ رہے ہوتے ہیں، خود اہل مطالعہ بھی ہوتے ہیں، ان باتوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جو ہمارا مستقبل ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے اس آیت کے اندر میں تھوڑی سی بات کھول کر کرتا ہوں۔ یہ آیت قرآن ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آیت قرآن مجید میں اتنی ہی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ایک دو لفظوں کو میں اضافہ کروں گا۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی فی المسجد الحرام او فی المسجد النبوی، میرا حبیب اس وقت وہی خدا سے بولتا ہے جب مسجد الحرام میں بیٹھا ہو یا مسجد نبوی میں بیٹھا ہو۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ جب ایسا نہیں ہے، قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں آیت کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ میرا نبی گھر کے اندر ازواج میں بیٹھا ہو تب بھی وہی خدا سے بولتا ہے، مسجد میں بیٹھا اصحاب میں بھی بول رہا ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، رات کے اندھیرے میں بیٹھا بول رہا ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، دن کے اجالے میں بولے تب وہی خدا سے بولتا ہے، میدان جنگ میں کھڑا ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، مدینہ یا مکہ شہر کے اندر ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، سفر میں ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، حضر میں ہو تب وہی خدا سے بولتا ہے، کسی کو اپنی محفل سے قوموا انی کہہ کر اٹھا دے تب بھی وہی خدا سے بولتا ہے، کسی کو دور سے بلا کر اپنے پاس۔ اور حبیب خدا ختم الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک یہ بات ہوئی تیسری قوت کی کہ اللہ نے عطا کی، لیکن فرمایا جس کو میں اپنا حبیب کہتا ہوں نا، جو حسنین کا نانا ہے نا، جس کا یہ فرمان آپ لوگوں نے اللہ کی طرف سے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود رحمت نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ تو وہ جو ایک نور ہے نا، وہ اس کے بارے میں اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وہی خدا نہ ہو۔ آئیں چوتھی قوت، اس کے بارے میں بہت ساری آیات واقعات ہیں، لیکن میں ایک واقعے کی طرف آپ کو متوجہ کر کے ایک آیت سنا کے، کہ چونکہ ہمارے لیے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے ایمان اور عقیدہ بنانے کے لیے۔ دیکھ لیں، خمس کے بارے میں ایک آیت ہے، ہم اس کو اپنے عقیدے میں رکھتے ہیں، ہمارے فروع دین میں شامل ہے خمس کی ادائیگی۔
یہ جو جسم ہے نا، اس کی حرکت، اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ کو ہلانا، یہ ساری چیزیں، جنگ احد کا میدان تھا، میدان احد کے اندر دونوں طرف کی افواج موجود تھیں، ایک طرف کے لشکر کا سالار کوئی تھا اور دوسری طرف کے لشکر کا سالار خود مصطفیٰ تھے۔ تو اب یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جب مدینہ سے نکلے تھے تو 1000 تھا، رستے میں 300 لوگوں نے بغاوت کی تھی اور واپس چلے گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں بھی آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں جو رسول سے بغاوت کر گئے تھے۔ صحابہ ہی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل کر یہ احد والی جنگ نہیں لڑیں گے، چونکہ انہوں نے مشورہ ہمارے ساتھ نہیں کیا، جوانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس بنیاد پہ رسول کو وہ چھوڑ گئے رستے میں۔ خیر، میدان میں جب پہنچے تو رحمت للعالمین کا لشکر تھوڑا، آپ لوگوں نے سکول کے اسلامیات میں بھی پڑھا ہے، تاریخ میں علماء آخرین سے آپ نے سن رکھا ہے کہ سامنے والا لشکر جو کفار کا تھا وہ بڑا بھی تھا، ان کے پاس سامان حرب بھی زیادہ تھا، ان کے پاس لڑنے کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی زیادہ تھے، اور اس طرف والے سپاہی بھی تھوڑے تھے، سامان حرب بھی تھوڑا تھا، گھوڑے بھی تھوڑے تھے۔ رحمت نے جب عینک رسالت سے مسلمانوں کے سینے کا معائنہ کیا تو گھبرائے نظر آئے۔ جب یہ گھبراہٹ نظر آئی نا تو رحمت للعالمین نے فرمایا، یا علی، اس احد کے میدان سے مجھے کچھ مٹی اٹھا کر دو۔ جب میدان احد سے رحمت للعالمین کے حکم سے جناب امیر نے یوں جھک کے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی اٹھا کے یوں مٹھی میں بند کر کے جناب رحمت کے ہاتھوں پہ رکھی، میں کہتا ہوں کاش یہ آج کے کیمرے اس زمانے میں ہوتے، یہ والا منظر کیپچر کرتے، ہم ہر روز اس منظر کی زیارت کرتے، کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کی وفا میں زمین پہ جھک بھی رہا تھا، مٹی اٹھا بھی رہا تھا، اور پھر اس مٹی کو رحمت کے ہاتھوں پہ رکھا، اور جب رحمت نے اس مٹی کو کفار کی طرف پھینکا تو مسلمانوں کے لیے روب بڑھ گیا، ادھر فرشتوں کے نزول ہوئے۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے، لیکن اللہ نے یہ جو رحمت نے فقط یہ مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور یوں کر کے ان کی طرف پھینکی، ظاہراً تو عبداللہ کا لال پھینک رہا تھا، ظاہراً تو آمنہ کا بیٹا پھینک رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تو نے نہیں، مجھے اللہ کی پھینکی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، محمد والے محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ 4 باتیں، چونکہ پھر وقت زیادہ لگے گا اگر میں انہی تفصیلات میں چلتا رہوں تو، یہ 4 گارنٹیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا ان کو ملا کر اکٹھا میں ایک جملہ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جس کا سوچنا اللہ کی مرضی کا، جس کا دیکھنا اللہ کی مرضی کا، جس کا بولنا اللہ کی مرضی کا، جس کا کرنا اللہ کی مرضی کا۔ میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہوں، تاکہ یہ جو ہماری منزل عقیدت ہے یہ بلند ہو تو میں اگلا جملہ کہوں۔ جس کا سوچنا اللہ کی مرضی کا، جس کا دیکھنا اللہ کی مرضی کا، جس کا بول دینا اللہ کی مرضی کے مطابق، اور پھر جس کا کر دینا اللہ کہتا ہے یہ تیرا کرا ہوا نہیں، یہ میرا کرا ہوا ہے، اس نبی کا فرمان ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اب ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں نا کہ اس کا کلام ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، اور یہیں تک جملہ نہیں ہے، آگے بھی جملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ علی اور قرآن آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں جو کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں۔ یا دوسری جگہ پہ فرمان ہے پورے خاندان کے بارے میں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ رحمت کا فرمان ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے جو وحی کے بغیر نہیں بولتے، جن کا سوچنا اللہ کی مرضی کا ہے، جس کا کرنا اللہ کی مرضی کا ہے، جس کا دیکھنا اللہ کی مرضی کا ہے، اس کا ایک یہ فرمان ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک شخص کے بارے میں تھا، میں کہتا ہوں نہیں، ایک شخص نہیں، آپ پورے خاندان کی رحمت نے گارنٹی دی۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، عطرتی اہل بیتی، ادھر اللہ نے علی کو مثل قرآن قرار دیا، ادھر پوری اہل بیت کو مثل قرآن قرار دیا۔ قرآن کے ہم پلہ ہیں، یہ جو عطرت اہل بیت ہے قرآن کے برابر رحمت نے قرار دیا۔ جب قرآن کے برابر ہیں تو پھر اس کا ترجمہ میں اپنے بچوں کو یوں کر کے سمجھاؤں، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید پاک ہے، تھوڑا سا بولیں، قرآن مجید پاک، قرآن مجید جب پاک ہے تو پھر القرآن مع علی و علی مع القرآن کا ترجمہ یہی بنتا ہے جتنا قرآن پاک، جب سے قرآن پاک، جب تک قرآن پاک اس وقت اسی طرح علی بھی پاک۔ قرآن بلند،
علی بلند قرآن ہادی، علی ہادی قرآن بے مثال، علی بے مثال، چونکہ جو فضائل قرآن کے ہیں وہی فضائل علی کے ہونے ہیں، جو فضائل قرآن کے ہونے ہیں وہی فضائل عطرت اہل بیت کے ہونے ہیں۔ آئیں ایک جملہ اور کہوں، قرآن اللہ کی طرف سے، میں نے بڑا ایسا بولا، آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی بولا۔ قرآن کس کی طرف سے؟ کیا مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب؟ نہیں، چلو پھر بات کر لیتے ہیں، کیا عرب اور عجم کے مسلمانوں نے مل کے لکھی ہے کتاب؟ نہیں، جواب یہی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے، من عند اللہ، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر شیعوں سے یا ہم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن اللہ کی طرف سے ہے، جیسے قرآن کو مسلمانوں نے مل کر نہیں بنایا، ویسے ہی شیعوں نے مل کر علی کو امام نہیں بنایا۔ جیسے قرآن کو اللہ نے بنایا، ویسے ہی علی کو اللہ نے امام بنایا۔ وہ بھی قرآن اللہ کا کلام ہے اور علی بھی اللہ کا بنا ہوا امام ہے۔ آئیں ایک جملہ اور کہوں تاکہ میرے بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے، قرآن عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے۔ مثلا میں اس کی مثال بچوں کو یوں دے کے سمجھاؤں کہ ایک مسلمان اور کافر مل کر لائبریری بنائیں جس کے اندر ہر قسم کے جو اتنے بڑے علوم ہیں ان کی جو مرکزی محور کتابیں ہیں وہ وہاں پر جمع کریں۔ لائبریری بن گئی، وہاں پہ انہوں نے کتابیں رکھ دیں۔ قبلہ نے، شاہ صاحب نے، میں نے کہا مل کے چلتے ہیں، اتنی بڑی لائبریری جو بنی ہے وہاں پر جا کر دیکھیں تو صحیح کن کن علوم کی کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری بڑی عالی شان تھی، بلڈنگ بڑی عالی شان تھی، سیکیورٹی کا سسٹم بڑا عالی شان تھا۔ ہم اندر گئے، دیکھا فزکس کے موضوع پر، کیمسٹری کے موضوع پر، میتھس کے موضوع پر، اور پھر سائنس کی جتنی آگے شاخیں، ہر علم کی الگ الگ بکس پڑھی تھیں، بڑے بڑے خطی نسخے پڑے تھے۔ دیکھتے گئے، دیکھا تو قرآن مجید نہیں تھا۔ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہاں لائبریری سے نکل کے شاہ صاحب کی قیادت میں چلتے ہیں۔ جا کر ہم نے ایک قرآن خریدا، جیب میں اتفاق سے پیسے تھوڑے سے، پاکٹ سائز قرآن ہم نے لیا۔ مثلا یہ میں یوں کہوں، ایس موبائل کے حجم کا، اب چونکہ کمپیوٹر ٹائپ موجود ہے، قرآن اس موبائل کے حجم کا ایک قرآن لیا، گھر آئے، ایک صاف کپڑا لیا، اس سے دھویا، اس کے اوپر پھر خشک کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی خوشبو لگائی، اس کپڑے کو قرآن کا غلاف بنایا، پھر تینوں مل کے چلے گئے اس لائبریری میں۔ لائبریرین کو کہا کہ آپ لوگ بھول گئے ہو، یہ ایک بہت بڑی کتاب تھی، اس کو بھی اس لائبریری کا حصہ بناؤ۔ اب سوال ہے، جب یہ جو ہم وہاں تو بڑے بڑے خطی نسخے پڑھے ہیں، بہت بڑی یعنی حجم کے لحاظ سے بہت بڑی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم جو قرآن لے کر گئے ظاہراً اس کا حجم چھوٹا تھا، پاکٹ سائز قرآن تھا۔ جب ہم نے اس کو اس لائبریری کا حصہ بنایا، آپ لوگوں کے ذریعے سے سوال ہے، بچوں تک بات پہنچانی ہے، کیا یہ جو قرآن ہے ان بڑی کتابوں میں جانے کے بعد ان جیسا ہو جائے گا؟ جی کیوں؟ چونکہ وہ جتنی کتابیں پہلے پڑھی ہیں نا، وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، انسانی دماغ کی تخلیق ہے، اور یہ جو ہم قرآن لے کے جا رہے ہیں یہ انسانوں کے خالق کا کلام ہے، اس لیے یہ ان سے بلند ہے۔ تو پھر القرآن ما علی و علی ما القرآن کا ترجمہ یہ بنتا ہے، جیسے قرآن مجید کسی بڑی لائبریری میں رکھنے کے بعد ان کتابوں جیسا نہیں ہوتا، ان سے بلند رہتا ہے، ویسے ہی علی جب عام انسانوں میں آ جائے تو ان انسانوں جیسا نہیں ہو جاتا بلکہ قرآن کی طرح بلند رہتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی امیر المومنین علی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری بات اس حدیث سے کروں، قرآن مجید کو مس کرنا ہو تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ مسلم فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے، لوگوں کا یا مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ بھی خود خدا کا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو مس کرنا چاہتے ہیں، اس کو چھونا چاہتے ہیں، ٹچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے وہی مس کر سکتا ہے جس کا ظاہری طور پر جسم کیا ہو، پاک ہو۔ پھر القرآن ما علی و علی ما القرآن کا ترجمہ بھی یہی بنتا ہے، جیسے قرآن کو مس کرنے کے لیے ظاہری جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، علی مولا کو بھی اللہ نے ہر ایک کے حصے میں نہیں رکھا۔ جیسے قرآن کو مس کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری، ویسے ہی علی کو ماننے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری۔ یا علی علیہ السلام، یہاں بہت ساری حدیث ہیں دیکھنے کے لیے،
ثبوت کے طور پر میں بہت ساری چیزیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن مثال میں ایک کہ رحمت نے ایک دفعہ فرمایا فامتحنوا اولادکم، اپنی اولادوں کا امتحان کرو، اپنی اولادوں کا امتحان کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اولادوں کا امتحان، اور وہ کیسے؟ تو فرمایا اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرو، جدھر سے علی آ رہا ہو سامنے جا کے کھڑے ہو جایا کرو، اور اپنے بچوں علی کو دیکھ کر اپنے بچوں سے پوچھا کرو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر علی کا چہرہ دیکھنے کے بعد بچے مسکرائیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، خوشی آئے، تو سمجھنا یہ حلالی ہے۔ اگر اس کی پیشانی پہ بال پڑنا شروع ہو جائیں تو انہیں فاضربوہ علی الجدار، دیوار پہ دے مارنا، حرامی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت فرامین ہیں، ہم درگزر کرتے ہیں ہمارے علماء کہ پھر یہ نہ ہو کہ افراتفری یا یہ پھر بھئی شیعہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس کی مجلس ہے نا، آج میری کوشش ہوتی ہے کہ جس کی مجلس ہو اس دن فقط اسی کا تذکرہ ہو۔ علی مولا کو اللہ نے ہر کسی کے حصے میں رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت سوال کے طور پر ایک شخص آیا مسجد نبوی میں رحمت سے آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کچھ کاموں کی تلقین کریں، جو کام کروں تو مجھے آخرت میں کامیابی ملے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اچھا، سوال لوگ کرتے تھے، اور چونکہ ائمہ کا ہی فرمان ہے ان پاک ہستیوں کا کہ جب آپ جواب دیں یا کلام کریں تو کلم الناس علی قدر عقولہم، تو ان کے عقل کے مطابق جواب دیں۔ وہ اگر سائل بعض اوقات دیہات سے آتا تھا تو سوال وہی ہوتا تو اس کو جواب اس کی زراعت اور ان چیزوں کے ساتھ دیتے۔ اگر سائل کوئی شہری یا کوئی مثلا بزنس مین ہوتا تو اس کے حساب سے جواب دیتے تاکہ اس کو جلدی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں یہ جو سائل تھا اس کے حساب سے جواب دیا۔ سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ تلقین کریں تاکہ آپ کی تلقین پہ میں عمل کروں تو مجھے آخرت کی کامیابی ملے۔ تو رحمت نے فرمایا 4 کام تو کر لے تو تجھے کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلا کام صلی الفرائضات، واجب نمازیں ادا کر۔ اللہ نے جو نمازیں انسان پر واجب کی ہیں وہ ادا کر۔ وہ جو واجب نمازیں ان میں سے ایک واجب یہ نماز پنجگانہ ہے۔ واجب جو نمازیں وہ 6 ہیں۔ واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ ان 6 میں سے ایک یہ نماز پنجگانہ ہے۔ ہر انسان پہ 6 واجب نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے 6 نمازیں ہیں، وہ وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ مثلا میں 1-2 کی مثال دے کے بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے۔ سب سے پہلی نماز یہی نماز پنجگانہ ایک۔ دوسری، جب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، تو اس پر اس وقت طواف کے بعد نماز واجب ہوتی ہے، وہ بھی واجب ہے۔ یہ آپ کے ملک میں مثلا زلزلہ آیا تو زلزلے کے بدلے میں کیا آتی ہے؟ نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ چاند گرہن لگا، سورج گرہن لگا، اس کے بدلے میں نماز آیات واجب ہو گئی۔ آپ نے منت مانی کہ میں فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو اس کے بدلے میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، تو وہ کام ہو گیا، آپ کی منت پوری ہوئی تو نماز واجب ہو گئی۔ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر، یہ یعنی 6 قسم کی نمازیں جو ایک انسان پر واجب ہو سکتی ہیں، ان میں سے 5 نمازیں ہر روز ہمارے اوپر پڑھنی واجب ہیں۔ رحمت نے فرمایا صلی الفرائضات، اپنی واجب نمازیں ادا کر۔ دوسرا کیا کام ہے؟ فرمایا صم للشہر رمضان، جب پاک مہینہ تیری زندگی میں آ جائے تو پھر بہانے نہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ بڑی عزت اور بڑی قدر ہے اس پاک مہینے کی۔ یہ آپ ہر روز دعا پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم، اس کے اندر جہاں آتے ہیں انزلت فیہ القرآن، یہ وہ پاک مہینہ ہے جس کے اندر آپ نے قرآن کو اتارا۔ فیہ ھدی للناس، اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات اور کھلی نشانیاں ہیں، وجعلتھا فیہا لیلۃ القدر، اس پاک مہینے کے اندر آپ نے ایک لیلۃ القدر بنائی کہ وجعلتھا خیر من الف شہر، جس سے تو نے 1000 مہینے سے بھی بہتر بنایا۔ یہ جو ہر روز پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رحمت نے فرمایا کہ کیا کر؟ دوسرا کام صم للشہر رمضان، واجب روزے رکھ۔ ہاں اللہ نے ریلیف دیا ہے، فرمایا ہے قرآن میں، جہاں یہ آیت روزہ ہے وہیں فرمایا ہے کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں یا آپ مریض ہیں تو ان دنوں کے روزے نہیں رکھیں گے،
جتنے دن آپ مریض رہے اور صحت مند ہو گئے، جتنے دن آپ سفر میں رہے اور واپس پلٹ آئے، اتنے دن گن کے ان کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ مریض ہیں کہ جس مرض سے آپ کو افاقہ نہیں ہوتا اور اس مرض میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں ہر روزے کے بدلے میں ایک متعام فدیہ ادا کر، وہ روزہ رکھ کے وہ سعادت پائیں گے تو ایک فدیہ ادا کر کے وہ سعادت پا لے گا۔ 3 پاؤ گندم یا 3 پاؤ آٹا دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک بندہ صبح اذان فجر سے پہلے روزہ رکھتا ہے اور اذان مغرب کے بعد جا کر روزہ کھولتا ہے اور سارا دن وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ آپ پر کتنا لطف ہے، اگر اللہ کی طرف سے مرض آپ کو لاحق ہوئی ہے، وہ سارا دن محنت کر کے اتنا اجر پاتا ہے، تو 3 پاؤ گندم یا آٹا دے کے وہ والا اجر پا لیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی عزت ہے اس ماہ رمضان کی۔ یہاں تک روایات ہیں کہ جب آپ افطار کرنے لگتے ہیں نا، یہ جو کھجور اٹھاتے ہیں یوں فوراً وہ پلیٹ سے اٹھا کر کھا نہ لیں، اس کو رکھ دیں، نہیں میرے اللہ نہیں کھاؤں گا، تیرے سے کچھ باتیں منواؤں گا۔ پھر ایک آدھ دعا مانگ کے منہ کے قریب لے، نہیں نہیں میرا اللہ نہیں، ابھی کچھ اور بھی رہتا ہے، نہیں معافی یقینی بنا دے میری۔ اللہ بھی کہتا ہے تو کر لے جتنے نخرے کرنے، میں آج اس وقت تیرے نخرے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے ماہ رمضان، اللہ کی طرف سے عبادت، کر لے جتنے نخرے کرنے، تو نے جو میرے لیے روزہ رکھا ہے اب میں تیرا ناز اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، ہمارا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنتی رومال ہوتے ہیں، وہ ہمارے چہرے پہ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی برکات ہے ماہ رمضان کی، لہذا اپنے آپ کو محروم نہ رکھنا۔ فرمایا سم شہر رمضان۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وقت حاصل الجنابہ، اگر تیرا جسم نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنے کی کوشش کر۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام کیا؟ فرمایا وَأَحِبَّ عَلِيًّا، میرے بھائی علی سے محبت بھی کر۔ یعنی اب 4 کام ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ واجب نماز ادا کرنا، دوسرا واجب روزے رکھنا، تیسرا اپنے جسم کو پاک رکھنا، چوتھا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنا۔ رحمت کا اگر کلام رک جاتا تو مولانا عمران کی زبان بھی رک جاتی، لیکن رحمت للعالمین نے اب اس شخص کی طرف رخ تو پہلے ہی تھا، اب ایک جملہ کہا، اے اللہ کے بندے 4 کام تو میں نے تجھے بتا دیے ہیں نا، لیکن ان میں جو چوتھا کام ہے نا وہ بڑا ہی بھاری ہے، وہ بڑا ہی بھاری ہے۔ جیسا کہ ایک اور فرمان ہے امام باقر علیہ السلام سے، لیکن بات لمبی جائے گی۔ یہاں پر صلی علی محمد وآل محمد کہ بنی علیہ السلام علی خمس الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، اور پھر فرمایا جتنا ولایت پہ اللہ نے زور دیا اتنا کسی چیز پر بھی زور نہیں دیا، کیونکہ صلاۃ ہونے کے لیے ولایت کی محتاج ہے، روزہ ہونے کے لیے ولایت کا محتاج ہے، حج ہونے کے لیے ولایت کی محتاج ہے، زکوٰۃ ہونے کے لیے خود ولایت کی محتاج ہے۔ اساسی مرکز ولایت، یہاں پر فقط ولایت سے مراد ولایت اہل بیت نہیں، ولایت خدا بھی ہے، ولایت رسول بھی ہے، اور ولایت اہل بیت بھی ہے۔ ولایت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اب رحمت نے اس کی طرف ایک جملہ کو چند جملے بلکہ کہے، فرمایا اللہ کے بندے میرا جو بھائی ہے نا علی، اس کے ساتھ جو محبت رکھنی ہے نا یہ کوئی عام محبت نہیں ہے۔ اللہ اگر تجھے 1,24,000 نبیوں کا صحابی بنائے اور تو ہر نبی کے ساتھ 1,000 سال کی زندگی گزارے، اب توجہ کرنا، اور ان کو ضرب دیتے ہیں نا بندے کو کتنی زندگی ملتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ تجھے 1,24,000 نبیوں کا صحابی بنائے اور ہر نبی کے ساتھ مل کر تو 1,000 سال کی زندگی گزارے، اور اس نبی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جتنی عبادتیں ہیں وہ تو انجام دے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، تو حضرت آدم کے ساتھ مل کر 1,000 سال نماز پڑھ، 1,000 سال روزہ رکھ، 1,000 سال جہاد کر، 1,000 غلام آزاد کر، جہاد کر، سارا کچھ کر، وہ نبی چلا جائے، تیری زندگی آگے بڑھے، آگے شیش کے ساتھ اسی طرح، پھر نوح کے ساتھ اسی طرح، پھر ابراہیم کے ساتھ اسی طرح، پھر جتنے نبی ہیں سب کے ساتھ چلتا، آخر پہ آئے جناب عیسیٰ تو ان کے ساتھ بھی 1,000 سال کے نماز روزہ حج زکات، اور پھر ہمارا وہ بھی اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اب آخری نبی چونکہ میں ہوں، لیکن ان نبیوں سے افضل میں ہوں، اب میری نماز ان سے افضل، میرا روزہ ان سے افضل، میری زکات ان سے افضل، میرا جہاد بھی ان سے افضل۔ اب تم میرے ساتھ مل کر اگر اللہ مجھے 1,000 سال کی زندگی دے تو مجھ محمد کے ساتھ مل کر 1,000 سال نماز پڑھ، 1,000 سال روزہ رکھ، 1,000 سال جہاد کر، 1,000 غلام آزاد کر، وَمِتَّ شہیدن، اور شہید ہو کے مر جا۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنے نبیوں کا صحابی، اتنی زیادہ نمازیں، اتنے زیادہ روزے، اتنے زیادہ جہاد، اتنے غلام آزاد کیے اور شہادت کی موت مرا۔ فرمایا اِن لم یکن فی قلبہ حب علی و اولادہ، اگر تیرے دل کے اندر علی اور اس کی اولاد کی محبت نہ ہوئی، ادخلک اللہ النار، اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली चमन गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली गली, गली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली अली मदद हक हैदर। थक तो नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थक तो नहीं रहे आप लोग? अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बात सुने, यहीं पे आप एक यानी आपने ज़हन के अंदर ले आए, कितने खुशकिस्मत हैं हम, कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमें अली जैसा इमाम मिला है। दुनिया के पास क्या ऐसा है? नहीं है। और फिर अली ही क्या, उसके बेटे जो जवानान जन्नत के सरदार, जहाँ नबी झुकते हुए नजर आते हैं। इस हदीस पे आपने कभी गौर किया है कि अल हसन वाल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार, यानी जितने जन्नती हैं ना उन सब के सरदार हैं। जन्नत में जाने वाले नबी भी हैं, उनकी उम्मतें भी हैं। अब हसनैन शरीफैन जो सरदार हैं ना, जन्नत में फ़कत 2 बंदों के सरदार नहीं हैं, बाकी सब के सरदार हैं। 2 कौन से? एक आपने बाबे अली के सरदार नहीं है, दूसरे बाबा मोहम्मद के सरदार नहीं, बाकी आदम से लेकर ईसा तक जन्नतियों के भी सरदार हैं। क्या ऐसा राहबर अल्लाह ने किसी को अता किया? तो फिर कोशिश कर, जब अल्लाह ने आपको और मुझे इतना बुलंद राहबर अता किया है, इतना बेमिसाल राहबर अता किया है, तो फिर मामूम को भी कोशिश करना चाहिए कि जितना इमाम खूबसूरत हो, मामूम भी उतना ही खूबसूरत बनने की कोशिश करे। एक दफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर सलवात की तिलावत फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अमीर की सीरत का, जनाब अमीर की ज़िंदगी का अगर इंसान मुताला करना शुरू करे तो बंदे को कुछ बाब बनाने पड़ते हैं। हमें खिलकत नूरानिया का नहीं पता, वो भी अहादीस से, किताबों से हमने कुछ पढ़ा। इतना एक हमें मिला कि अल्लाह ने कहा कि कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन युरफ़ फ़ख़लक़तुक या मोहम्मद। मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ, अपनी पहचान के लिए ऐ मोहम्मद मैंने तुझे खल्क़ किया। और फिर जिसके बारे में अल्लाह ने कहा मैंने तुझे खल्क़ किया, वो नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, जो सबसे पहला नूर खल्क़ हुआ वो मेरा नूर था। और फिर फ़ौरन फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, अली और मैं एक ही नूर से हैं। अच्छा, अल्लाह ने इनको पहचान का ज़रिया बनाया। पहचान जो ज़रिया होता है ना, उसकी और उसके दरमियान कुछ चीज़ें मुमासलत होती है तो तब बात पहचान की तरफ जाती है। मैं एक मिसाल दूँ। मसलन आपने किसी बच्चे को एंड्रॉयड मोबाइल जो उसने नहीं देख रखा, अब तो मोबाइल आम है, हर बच्चे ने देखा हुआ है। आप कहते हैं जी एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो बेटा आपने नहीं देखा, वो कहता है बाबा कोई उसकी यहाँ कोई आगे पीछे को मिसाल, कोई चीज़ मुझे दिखाएं जिसे देख के मुझे समझ आ जाए। आप कहें ये मोटरसाइकिल देख लें, आप ये मोटरसाइकिल देख लें। मोटरसाइकिल को देख के उसे एंड्रॉयड की पहचान होगी या नहीं होगी? कतई नहीं होगी। मोटरसाइकिल चीज़ और है, मोबाइल चीज़ ही और है। अब अल्लाह ने जो कहा है कि इन्हें मैंने अपनी पहचान का ज़रिया बनाया है। ज़रा इसकी गहराई में जब तन्हा आप अकेले मुसल्ले पे बैठे हो ना, तो इस पे गौर करना, कितने बुलंद हैं जो खुदा की सिफत के मज़ाहिर हैं। उसकी करीमी इनकी करीमी में नज़र आती है, उसका इल्म इनके इल्म में नज़र आता है, उसकी सखावत इनकी सखावत, उसकी कुदरत इनकी ताकत और शुजाअत में नजर आती है। इनको देखकर पता चलता है जब ये इतने करीम है तो वो कितना करीम होगा। इनकी करीमी को देखकर लोग उसकी करीमी को पहचानते हैं, उसकी करीमी को देखकर इनकी करीमी को नहीं पहचाना जाता। तो अब देख कितना बुलंद मकाम है इस खानदान का कि इनकी सखावत को देखकर, इनकी करीमी को देखकर अल्लाह की करीमी पहचानी जाती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद वो हस्ती हैं जिनके ये 4 किस्म के लोग होते हैं, लईम, बखील, सखी और करीम। बखील कौन होता है? जो न खुद खाता है। लईम जो न खुद खाता है न खाने देता है। बखील खुद तो खाता है, दूसरों को नहीं खिलाता। सखी खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। करीम इससे ऊपर होता है, करीम इससे बुलंद होता है, जिसको खुद जरूरत होती है, खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है, उसे करीम कहा जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए लफ्ज़ सखी कम है,
ان کی کما حق ہو لفظ سخی معرفت نہیں کرواتا. ان کی معرفت اگر کروانی ہے تو آپ لفظ کریم استعمال کریں. محمد و آل محمد کریم ہے، سخی نہیں ہے. یہی تو وجہ تھی کہ کسی شخص نے کہا تھا امام کے سامنے آ کر کہ مولا دیکھو نا حاتم طائی کتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے باہر 40 سوراخ بنا رکھے تھے. اس سوراخ سے کوئی بندہ ہاتھ ڈالتا اسے کچھ مل جاتا، اگر کم ہوتا تو اگلے سوراخ میں ہاتھ ڈالتا، وہاں سے بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اگلے سوراخ میں ہاتھ ڈالتا، وہاں سے بھی پوری نہیں ہوتی تو اگلے سوراخ میں ہاتھ ڈالتا. امام نے فرمایا بس کر، ہمارے سامنے ایسی باتیں نہ کر. ٹھیک ہے سخی تھا لیکن اس نے 40 جگہوں پہ ہاتھ پھیلانے کے لیے تو لوگوں کو محتاج بنایا تھا نا. ہم وہ ہیں جو ایک دفعہ عطا کریں پھر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میں نے آپ کے سامنے مختصر کروں چونکہ آپ لوگوں نے صبح سحری بھی اور یہ ساری چیزیں، میں نے سفر بھی کرنا ہے واپسی کا چونکہ صبح کچھ پروگرام ہیں وہاں پہنچنا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی 12 نمبر. اس کا پس منظر کیا ہے فقط یہ سنیں، آپ کو لطف آئے گا. پھر آپ صبح کو جب نماز پڑھیں قرآن سے وہ آیت نکالیں اور اس کو پڑھیں کہ واقعاً یہ آیت ہے یا نہیں ہے. جب آپ پڑھ لیں گے نا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے قابل ہوں گے کہ دیکھو علی مولا کتنی بلند منزل کے مالک ہیں. اس کا پس منظر کیا تھا کہ رحمت للعالمین آپ نے زندگی میں بیٹھے ہوتے تھے مدینہ میں. جب کچھ لوگوں نے عادت بنا لی تھی، کوئی دائیں طرف آ کے بیٹھتا، کوئی بائیں طرف آ کے بیٹھتا. جب بھی کوئی باہر سے ملنے کے لیے ڈیلیگیشن آتا، کوئی سوال کرنے کے لیے آتا، یا رحمت نے جنہیں خط لکھا ہوتا تھا وہ جواب میں رحمت کو پرکھنے کے لیے آتے، تو یہ جب بھی کوئی باہر سے بندہ آتا نا تو یہ کیا کرتے، کوئی ادھر والے کان میں، کوئی اٹھ کے ادھر والے کان میں سرگوشیاں شروع کر دیتا. رحمت ان کے اس عمل سے تنگ تھے لیکن پھر وہی بات ہے وہی خدا کے خود فیصلہ نہیں کر رہے اب انہیں ہٹانے کا، اس کا انتظار ہے. اور اس حکیم کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا اس کا توڑ نہیں لا سکتی. اللہ بھی کچھ عرصہ تک تو دیکھتا رہا، یہ عادت آپ نے پختہ کر لیں، میں ان کے اوپر ایک ایسا چیک لگاؤں گا کہ پھر یہ نزدیک ہی نہیں بھٹکیں گے. لوگوں نے عادت بنا لی تھی. اور وہ لوگ کون تھے؟ لگتے کس کے کانوں کے قریب تھے؟ اس کے کانوں کے قریب لگتے تھے جو گلی سے گزر جائے تو 4 دن تک لوگوں کو پتہ چلتا تھا یہاں سے عبداللہ کا لال گزر گیا. اور وہ قریب لگتے تھے جن کے منہ سے بو آتی تھی، جنہیں اپنی بیوی بھی کہتی تھی پیچھے ہو کے بیٹھ، تیرے منہ کی بو مجھے تیرے قریب نہیں بیٹھنے دیتی. رحمت پر نہیں کیسے برداشت کرتے. لیکن اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، او ایمان والو جب بھی تم لوگوں نے نا میرے نبی سے سرگوشی کرنی ہو، یعنی منہ میرے نبی کے کان پہ رکھ کے باتیں کرنی ہوں تو کیا کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی سے پہلے 1 درہم صدقہ دینا، پھر سرگوشی کرتے رہنا. میں اس لیے کہتا رہتا ہوں، اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن کے اندر قصیدہ اہل بیت لکھے ہوئے ہیں. ہم تو لوگوں کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ کے اور سن کے معزوز ہوتے ہیں. پھر جس نے انہیں بنایا ہے وہ جانتا ہے کتنا بلند مقام ہے. میں جتنا بھی آل محمد کے بارے میں جملہ کہوں گا نا اپنی معرفت کے مطابق کہوں گا نا، لیکن جب وہ جملہ ان کے بارے میں کہے گا اس سے تو پتہ ہے یہ کیا ہے، میں نے کیا بنایا ہے. وہ جب ان کے بارے میں پڑھتا قصیدے پڑھتا ہے، وہ قصیدے لکھے ہوئے قرآن میں، لیکن ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کیا کیا کہ جس نے بھی میرے نبی سے سرگوشی کرنی وہ کیا کرے، 1 درہم صدقہ کرے اور بات کرے. اب ہوا کیا، اللہ کے رسول نے یہ آیت جب پڑھ کے سنائی نا، پہلے جو ادھر اب ادھر ٹھیک ہے، اب ادھر والی منزل ختم، کیونکہ بات کرنے کے لیے 1 درہم صدقہ دینا پڑتا ہے. اب نزدیک نہیں بیٹھتے، کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر بیٹھتا ہے. جناب امیر نے منظر دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہی کہنے، کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنا ہی خوبصورت موقع ہے. جناب امیر نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی 1 درہم صدقہ دے کے میرے بھائی کے ساتھ سرگوشی کرے، لیکن کوئی نہیں کر رہا. اور رحمت للعالمین کا یہ جو بھائی ہے نا جناب امیر، جو آپ کے اور میرے پہلے امام ہیں، یہ گھر گئے، گھر جا کر کہتے ہیں زہرا گھر میں کچھ درہم و دینار میں سے ہے؟ تو بی بی نے فرمایا آج اس وقت گھر میں فقط 1 دینار موجود ہے. یہ خاندان غریب نہیں تھا. جناب امیر وہ شخص ہیں جنہوں نے خود کمائی کر کے، خود کما کے، ہاتھوں سے کما کے 1000 غلام آزاد کیا ہے. گھر میں جمع نہیں رکھتے تھے. جناب امیر جنگیں، چلو مکے کو چھوڑو، مدینے میں کتنی جنگیں لڑی ہیں آ کے،
اور سب سے زیادہ بہادری جناب امیر کی ہوتی تھی تو غنیمت سب سے زیادہ جناب امیر کو ملتی تھی. اگر جناب امیر جمع کرنا شروع کرتے تو سب سے زیادہ خزانہ جناب امیر کے گھر میں ہوتا. لیکن جناب امیر کی سیرت کیا تھی؟ اور شیعان حیدر قرار، سیکھو سیرت اہل بیت، سیکھو سیرت علی. جناب امیر کے پاس سب سے زیادہ غنیمت ہوتی تھی. لیکن جب پلٹتے تھے نا مدینہ، جنگ سے جب بھی واپس آئے مدینہ میں جب خبر پھیلتی نا، وہ جو سارے سپاہی گئے ہوئے تھے نا رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، جنگ کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، اب سب ان کے جو اتنے بچے بھتیجے بھانجے ہوتے تھے نا، وہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے. اب جس کا والد باپ واپس آ گیا ہوتا، وہ والد اپنے بیٹے کو خوشی سے ملتا، بچہ اس کا اپنے باپ کو خوشی سے ملتا. لیکن جن بچوں کے والد یعنی اس راہ خدا میں، سبیل خدا میں جنگ کرتے ہوئے خدا کے کام آ جاتے تھے، ان کے بچے اپنے والد کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے نا، جب ڈھونڈ رہے ہوتے تھے تو جناب امیر سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک ایک یتیم کو اپنے سینے سے لگاتے، انہیں پیار کرتے، اور جو غنیمت لائی ہوئی ہوتی تھی ساری ان یتیمان نے مدینہ میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر چلے جایا کرتے. یہ تھی جناب امیر کی سیرت. یہ وجہ تھی کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ کیا یار جس کے پاس اتنی غنیمت تھی، گھر میں فقط 1 دینار تھا. نہیں، جمع نہیں رکھتے تھے. جمع رکھنا انہیں اتنا یقین تھا کل آیا تو وہ دے دے گا. انہیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی. فکر کیوں ہو؟ ایک شخص، میں اتنا کہتا ہوں، جناب مقداد، غالباً آپ لوگوں نے یہ واقعات سنے ہوتے ہیں لیکن تذکرہ آ جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. ایک دن وہ گھر سے باہر آئے، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو جناب امیر کے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں تھا. جناب امیر بھی گھر سے باہر آئے، میں باہر کو جا کے کام کر کے اس کے بدلے میں اجرت لے کے سامان خرید کے لاتا ہوں. سامنے مقداد سے ملاقات ہو گئی، اور پھر عرب کی گرمی. مقداد پریشان ہو کر کبھی ادھر چلتا جاتا، پھر کبھی ادھر چلا جاتا. جناب امیر نے پوچھا مقداد کیوں پریشان ہے؟ بس مولا بس کوئی بات ہے، کوئی کام ہے. اس نے تجاول عارفانہ جیسے ہوتا ہے، جناب نے فرمایا نہیں مقداد کوئی بات تو ہے. اب جب مقداد کو جناب امیر نے فورس کیا، انہوں نے کہا مولا گھر میں تھا کچھ نہیں، باہر نکلا ہوں، کوئی مزدوری مل جائے نا تو مزدوری کر کے اس کے بدلے میں کچھ سامان جو اجرت ملے گی گھر کھانے پینے کا سامان لے جاؤں. جیسے کھڑے تھے نا کریم جناب امیر، کہا اب مقداد میرے ہوتے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ جو تم سامنے پتھر پڑا ہے نا چھوٹا سا، اس کو اٹھانا. اس نے اٹھایا. جناب امیر نے کہا اس کو آپ نے ہاتھ پہ رکھ کر ایک دفعہ کہے یا علی. اس کو کہے، اس کی طرف دیکھ کے اپنی زبان پہ جاری کر یا علی. اس نے ویسا ہی کیا نا. وہ یا علی بولنے کے بعد پہلے پتھر تھا پھر سونا ہو گیا. جب وہ سونا ہوا نا، جناب امیر نے فرمایا مقداد اس کو لے جا گھر، اس کو فروخت کر، اس کو گھر لے جا، اپنے کام میں لگا. اب مقداد نے کیا کیا؟ یہ ہے منزل معرفت. میں نے کہا کہ ان کی معرفت تو بہت بلند ہے. ان کی معرفت ان کے صحابی کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں. جناب مقداد کا بڑا مقام ہے. جناب مقداد وہ صحابی ہیں کہ رسول کے بعد ایک رات مدینہ میں ایسی بھی آئی تھی کہ سب علی کو چھوڑ گئے تھے، اکیلا مقداد جناب امیر کے ساتھ تھا. تاریخ کا مطالعہ کرنا، اکیلا مقداد. جابر تھا، ابو ذر تھا نہیں، کچھ صحابہ بیر تھے. جب رحمت کا وصال ہوا تو اس وقت بہت سارے حکومت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، آگے پیچھے ہو گئے، ابھی ہم خاموش مسئلے سے کام لے لیتے ہیں، بعد میں علی سے مل جائیں گے. یہ اکیلا مقداد تھا جس نے کہا تھا مسئلہ نہیں، علی سامنے ہیں، علی کے ہوتے ہوئے مسئلہ نہیں دیکھی جاتی. اس مقداد کی بات کر رہا ہوں. مقداد کے ہاتھ پہ جب وہ سونا بنا نا، مقداد پھر اسی گلی میں پھر رہا ہے. جناب نے پوچھا کیا کرنے لگا ہے؟ پتھر اٹھا کے نا اس سونے کو توڑنے لگا. کہتا ہے جناب امیر نے پوچھا اس کو توڑ کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے جتنی ضرورت ہے نا اتنا لے جاتا ہوں. جناب نے فرمایا کل کے لیے رکھ لے. کہتا ہے مقداد کل کی فکر اسے ہو جس کے پاس علی نہ ہو. خیر، جناب امیر گئے، وہ دینار تھا، دینار کو جا کے بازار سے تبدیل کروایا، وہ 10 درہموں میں ملا. 10 درہم ملے. جناب ہر روز 1 درہم صدقہ کرتے اور جناب رحمت للعالمین کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے. اگر آپ لوگ یہ باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، خود مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تفسیر ہے جس کے نام پہ نا یہ مدرسہ نعیمیہ ہے لاہور میں، مدرسہ نعیمیہ. وہ اصل نعیم الدین مراد آبادی کے نام سے ہے. اس کی تفسیر ہے تفسیر نعیمیہ. اس کے اندر آپ کو جناب امیر اور جناب رحمت للعالمین کی یہ 10 دنوں کی 10 باتیں بھی مل جائیں گی. اس اہل سنت عالم نے وہ 10 باتیں بھی لکھی ہیں. بھئی پہلے دن جب 1 درہم صدقہ کیا تو کیا بات کی، دوسرے دن صدقہ کیا تو کیا بات کی، تیسرے دن صدقہ کیا تو کیا بات کی. جب 10 دن گزر گئے نا، اللہ کی طرف سے اب 13 نمبر آیت آ گئی. پہلی بات تھی 12 نمبر کی جو ابھی تک آپ کو سنائی. جب 10 دن گزر گئے نا، علی کے علاوہ کسی نے رحمت کے سامنے 1 درہم صدقہ نہیں خرچ کیا، نہ ہی باتیں کی. تو اللہ کی طرف سے 11ویں دن یہ 13 نمبر جو 13ویں آیت ہے اس سورہ مجادلہ کی وہ آئی. اللہ نے کیا کہا؟ لہجہ دیکھنا، بس
تم اتنا سارا کام بھی نہ کر سکے؟ تمہارے لیے یہی باعث مشقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تم پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، جب آؤ گے نا قیامت کے دن میں کر لوں گا تمہارا حساب کتاب۔ اب اس آیت کا لب و لہجہ دیکھو کہ اللہ ناراض ہوا ہے۔ جب میں نے کہا کہ درہم صدقہ کر کے میرے رسول سے باتیں کرو تو اب آپ لوگوں نے کی کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر رک کر ایک حاشیہ لگا کر گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ مجھے تاریخ میں سکول میں جب پڑھتا تھا تو اسلامیات میں بڑی کتابیں پڑھی تھیں کہ فلاں شخص بڑا سخی تھا، اس نے رحمت کے لیے، اسلام کے لیے گھر کا سارا سامان لگا دیا تھا، کئی بار اپنے گھر کا سارا سامان لگا دیا تھا، لیکن جب سے یہ آیت پڑھی ہے نا اب میرا دل نہیں مانتا سارا سامان، جو ایک درہم نہیں لگا سکتا وہ سارے گھر کا اثاثہ کہاں سے لگا سکتا ہے؟ تین فضیلتیں کائنات میں اللہ نے علی کو ایسی دی ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر میرے حصے میں آ جاتی تو دنیا کی سب نعمتوں سے میرے لیے بڑی تھی۔ اللہ نے تین نعمتیں علی کو اکٹھی دی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی اگر میرے حصے میں آ جاتی، خود اس نے پھر کہا پہلی فضیلت کہ فاطمہ جیسی زوجہ ملی، فاطمہ جیسی زوجہ۔ اور دوسری تفصیلات نہیں، دو جملے مسائب کے وقت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، مجھ جیسے ایک سخت لہجے والے کو آپ سن رہے ہیں۔ دوسری فضیلت کہ خیبر میں جو علم علی کو ملا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، وقت نہیں ہے سنانے کا۔ تیسری کہتا ہے یہ والی آیت جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو سورہ مجادلہ کی سنائی، یہ تین فضیلتیں وہ کہتا ہے اللہ نے علی کو ایسی عطا کی ہیں کہ کائنات میں اگر ان میں سے ایک بھی میرے حصے میں آتی تو کیا کہنے۔ آئیں تربیت کا ایک جملہ جناب امیر فرماتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ نے بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں، لیکن چند چیزیں آپ بچوں سے سیکھیں۔ ان میں سے پہلی فرمایا جو بچہ ہے نا، بچہ امیر کا ہو یا غریب کا، اس کو چھوڑو نا تو مٹی پہ کھیلتا ہے۔ امام نے فرمایا یہ مٹی پہ کھیل کے نا تجھے بتاتا ہے اس مٹی سے پیار کر، اسی سے آیا اور اسی میں تو نے واپس جانا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمایا یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑو نا تو یہ مٹی کے ذریعے سے نا کچھ چیزیں بناتا ہے، کھلونے بناتا ہے۔ یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، میں اپنی چلو بات کروں، یہ ریت ہوتی تھی نا گیلی، اس میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر بنانا اور پاؤں نکالنا، کہنا کچا ہے تو گر جائے گا، پکا ہے تو کھڑا رہے گا، اور پھر جب ہم جاتے تھے تو ان کو گرا کے جاتے تھے۔ جناب امیر نے فرمایا یہ بچہ ہے نا، یہ کھیل کھیل میں چھوٹے چھوٹے گھر بناتا ہے اور پھر جاتے ہوئے گرا دیتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہوتا ہے یہ دنیا عارضی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے کا سامان نہ کر، یہ اتنی ساری بس کھیل ہی ہے چھوٹا سا۔ اور تیسری بات فرمایا یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اگر کچھ کھانے میں دو نا تو یہ سارا خود نہیں کھاتا، یہ بانٹ بانٹ کے کھاتا ہے۔ تو بچہ تمہیں سکھاتا ہے اللہ اگر تجھے نعمتیں دیتا ہے نا تو وہ نعمتیں تقسیم کر کر کے کھا، ساری کا مالک اللہ نے تجھے نہیں بنایا۔ اور چوتھی بات، بچے میں کینہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل کھیل میں لڑ پڑتے ہیں۔ جب لڑتے ہیں نا، ایک روتا ہوا اپنی ماں کو بتاتا ہے، دوسرا روتا ہوا اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ مائیں ریفلے لے کر زبانی جو ہوتی ہیں وہ لے کے گلیوں کے اندر آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے گھر کے اوپر سے ان کی کراس فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، بچے پھر مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اتنا ایک دیر وہ ان کا غصہ رہتا ہے۔ جناب فرماتے ہیں ان بچوں سے سیکھ، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ اور بغض نہ رکھا کر۔ آخری بات فرمایا کہ بچہ جو ہے نا، بچہ یہ جب فرمائش کرتا ہے نا، کوئی اس کی پوری نہ کرے نا تو یہ رو رو کے منوا لیتا ہے۔ یہ تجھے سبق دیتا ہے اللہ سے منوانا ہے نا، اگر نہیں ہو رہی نا پوری تو اس سے رو رو کے منوا۔ اور تیرے میرے پاس رونے کے سامان موجود ہیں، دنیا کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن تیرے میرے پاس رونے کے اسباب بھی موجود ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب، اور یہ راتیں بھی 2 رات شب قدر کی گزر چکی، ایک رات آنے والی ہے، شب شہادت بھی مولا کی گزر چکی۔ یہی ماہ رمضان تھا، مسجد کوفہ پہ بیٹھے مولا خطبہ دے رہے تھے، دائیں طرف امام حسن تھے، بائیں طرف حسین مولا تھے۔ کہتے ہیں بیٹا حسن آج ماہ رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ امام نے فرمایا 17۔ پھر امام حسین کی طرف رخ کیا، حسین کتنے دن باقی رہتے ہیں؟ فرمایا 13۔ اور پھر جیسے بیٹھے تھے نا، امام نے سرد آہلی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کتنا ہی بدبخت وہ شخص ہے جو سر کے خون سے اس داڑھی کو خضاب کرے گا۔ مولا کی 28 یا 30 اولادیں تھیں، ساری جب مولا کوفہ میں آئے تو سارے بچے وہیں آ گئے تھے، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ مولا روز رکھ رہے تھے نا، ہر روز ایک بچے یا بیٹی یا بیٹے کے گھر افطار کرتے تھے۔
یہ 17 کے دن کا واقعہ۔ 18 کا جو روزہ تھا نا وہ مولا نے جناب ام کلثوم کے گھر رکھا تھا، اور شام کو افطار بھی انہی کے گھر کر رہے تھے۔ اب جب افطاری کا وقت ہوا تو بی بی نے اپنے بابا کی افطاری میں نمک، دودھ اور جو کی روٹی لا کے رکھی۔ تو جناب امیر نے فرمایا، کلثوم بیٹا، آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہے کہ تیرا بابا ایک ہی وقت میں 3 قسم کے کھانے کھائے؟ ان میں سے ایک اٹھا لے۔ اب مجھے میری تحقیق نہیں، بی بی نے اپنی مرضی سے دودھ اٹھایا یا بابا کی گائیڈ لائن سے اٹھایا؟ دودھ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ امام نے 3 لقمے فقط جو کی روٹی کے نمک سے لیے۔ اور امام، یہ جو ماہ رمضان چل رہا تھا، آپ تحقیق کریں، کتابیں اب علم اردو میں یہ چھپ کے آ چکا ہے، امام آخری دنوں میں فقط 3 لقمے کھا رہے تھے، اس سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ آپ 3 لقمے کھا کے چھوڑ دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اور مجھے حیا آتی ہے جب میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ چند لقمے کھانے کے بعد کہا، بیٹا یہ اٹھا لو۔ اب افطاری کے بعد مولا مصلی عبادت پہ آئے، عبادت کر رہے تھے۔ چونکہ اب 19 کی رات آ گئی تھی تو شب قدر بھی تھی، جناب نے وہ اعمال شب قدر بھی انجام دیے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سین میں آئے، یوں آسمان کی طرف دیکھا اور سر داہ لینے کے بعد کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مخبر صادق کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جب جملہ ہم اگر اپنے گھر میں پڑھیں نا تو عورتیں تڑپ جاتی ہیں، اور پھر علی کی بیٹی ہو جس نے علی سے پڑھا ہو، فوراً تڑپ کے کہتی ہے، بابا آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا، بیٹا تیرے نانا نے مجھے خبر دی تھی، اور اسی رات کی خبر تھی، اور وہ مجھ سچ ہے۔ پھر مولا مصلی پہ گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو مولا مختصر سی سحری کر کے مسجد کوفہ کی طرف چلنے لگے۔ اب جب چلنے لگے نا تو کچھ پرندے تھے، وہ مرغابیاں تھیں یا بطخیں تھیں، وہ فوراً تڑپ کے چیختی ہوئی جناب امیر کے سامنے آ گئیں۔ جناب ام کلثوم نے آ کر ان مرغابیوں کو، ان پرندوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ امام نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ تیرے بابے پہ نوحہ کر رہی ہیں۔ تڑپ گئی بی بی۔ ابھی ایک جملہ کہا، میرے جانے کے بعد اگر ان کے دانے پانی کے انتظام نہ کر سکو نا، میری ماتم میں مصروف ہو جاؤ تو انہیں آزاد کر دینا۔ اور آگے چلے۔ جو دروازہ تھا نا، بڑا دروازہ، اس کی جو میخ تھی جسے ہم کنڈی بولتے ہیں، وہ جناب کے ابا کے دامن میں اٹک گئی۔ جناب نے اس سے الگ کیا اور کہا، ہاں تو اپنی وفا دکھا رہی ہے، تو بھی مجھے روک رہی ہے کہ مسجد کوفہ نہ جا۔ خیر مولا مسجد میں آئے، گلدستہ آذان پہ خود جناب امیر آئے۔ ہر روز خود جناب امیر اذان دیتے تھے۔ یہاں پر بعض پڑھنے والے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو آذان تھی، اس آذان میں اتنا درد تھا کہ کوفہ کی ہر مرد و زن اس وقت بیدار ہوتے تھے، وہ تڑپ رہے تھے کہ آج علی کی آواز میں درد کیا ہے۔ پڑھتے ہیں پڑھنے والے، لیکن جناب امیر نے جب آذان مکمل کر لی تو مسجد میں کچھ بہت سارے لوگ تھے جو سوئے ہوئے تھے، سب کو جناب امیر نے خود جگایا۔ اس عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی ٹھوکر پاؤں کی ماری، کہا جیسے تو سویا ہوا ہے نا، ایسے شیطان سوتا ہے، مثل شیطان نہ سو، اٹھ اللہ کی عبادت کر، اور مجھے پتہ ہے تو نے اپنے کرتے کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ اٹھانے کے بعد، سب کو جگانے کے بعد، خود امام مصلی عبادت پہ آئے۔ نافلہ نماز کی پہلی رکعت کا سجدہ تھا۔ جب سر اٹھایا نا تو اس کمینے نے دونوں ہاتھوں سے تلوار جو زہر سے بجھی ہوئی تھی بڑی زور سے جناب امیر کے سر میں مارا۔ اب تلوار کا لگنا تھا، ہاتف غیبی کی آوازیں آئیں، قد قتل اخی المصطفیٰ وقد قتل علی المرتضیٰ واللہ لتہدمت ارکان الہدا۔ او دنیا والو، مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، ابو طالب کا بیٹا علی مارا گیا، ہدایت کے ارکان گرا دیے گئے۔ جب یہ آواز گونجی نا، جیسے جناب امیر نے سنی ویسے ہی پورے کوفہ کے مرد و زن نے سنی۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مولا علی سے، یا مولا آپ نے بھی مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، لیکن تیری نماز اور تیرے بیٹے حسین کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ مولا جب آپ مسجد کوفہ کی طرف چلے نا تو آپ نے گھر سے چلے، لیکن تیرا بیٹا حسین جب چلا تھا نا تو گھر نہیں خیموں سے چلا تھا۔
مولا جب آپ گھر سے چل رہے تھے نا، سحری کر کے کچھ نہ کچھ کھا کے آئے تھے، پانی پی کے آئے تھے، لیکن تیرا حسین کتنا غریب ہے، جب نماز کے لیے چلا تھا تو 3 دنوں کا پیاسا تھا۔ مولا جب آپ گھر سے چلے تھے نا، آپ کی بیٹیاں مطمئن تھیں، کوئی رو نہیں رہی تھیں، لیکن حسین جب چلے تھے نا، ہر بیوی ماتم کر رہی تھی، صدا یہی خیموں سے آتی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ میں کہوں گا یا علی مولا، آپ نے مسجد کوفہ کی چھت کے نیچے نماز پڑھی، لیکن تیرے بیٹے حسین نے کربلا کے گرم فرش پہ نماز پڑھی۔ مولا تو نے بھی اذان کہی، لیکن کربلا کے میدان میں بھی ایک علی تھا، اس نے بھی اذان کہی، اس کی اور تیری اذان میں بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ تو نے پانی پی کے اذان دی، اس نے 3 دنوں کا پیاسا ہو کر اذان دی۔ تیری اذان بھی سب سن رہے تھے، اس کی اذان بھی کربلا کے میدان میں جتنی مخدرات عصمت تھی وہ بھی سب سن رہی تھیں۔ لیکن اتنا کہتا ہوں، جب یہ اس ظالم نے تلوار ماری نا، بڑے زور کے ساتھ اس نے تلوار ماری کہ وہ تلوار مولا کی پیشانی کے اوپر ایک زخم تھا جو جنگ احد میں لگا تھا، اس تک اتر گئی۔ لیکن وار کرنے کے بعد، تلوار مارنے کے بعد یہ کمینہ بھاگ گیا۔ قاتل اس کے بھاگتے ہیں جس کو پتہ ہو کہ اس کے بیٹے موجود ہیں، پکڑنے والے موجود ہیں، میں پکڑا جاؤں گا۔ ہائے مظلوم حسین کربلا کا مظلوم، اس کا قاتل کیا تھا؟ ایک ایک ضرب مارتا تھا، چھوڑ کے ادھر ادھر گھومتا تھا، ٹہلتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو مسلسل حسین کو وار کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ممکن ہے اس کا کوئی چھڑانے والا ہو، ممکن ہے اس کے لیے اس کی بہن زینب آتی ہو، لیکن کوئی اتنی بڑی پردہ تھی زینب، ٹلہ زینبیہ پہ کھڑی، سر پہ یوں ہاتھ باندھ کے صدائیں تو لگاتی رہی خیمہ کے دروازے سے، اور افیکم مسلم، او ابن سعد، تمہارے سامنے رسول کا بیٹا مارا جا رہا ہے، تمہارے اندر کوئی نہیں جو حسین کو چھڑوائے، لیکن خیموں سے باہر نہیں آئی۔ اور لیکن یہ اس کو پتہ تھا علی کے بیٹے موجود ہیں، علی کے صحابی موجود ہیں۔ ضرب مارنے کے بعد فوراً بھاگ گیا۔ یوں ہی آواز گونجی نا، قد قتل امیر المومنین، تو مسجد کوفہ کے ہر گھر کے اندر جب یہ آواز پہنچی نا، مرد و زن تڑپے، عورتیں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی جاؤ نا، مسجد کوفہ میں علی مارا گیا۔ فقط مرد نہیں، عورتیں بھی مسجد کوفہ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں علی کی بیٹیوں پہ جنہوں نے یہ آواز سن لی تھی۔ کبھی کہتی تھی حسن دیکھو نا ہم کیا آواز سن رہی ہیں، کبھی کہتی تھی حسین دیکھو نا ہم کیا آواز سن رہی ہیں، عباس بھیا دیکھو نا ہم کون سی آواز سن رہی ہیں۔ جب سارے بیٹے مسجد کوفہ کی طرف دوڑے نا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا بی بی 70 دفعہ دروازے پہ آئی، لیکن دروازے پہ آ کے رک جاتی تھی۔ میں تو چادر تطہیر کی وارث ہوں۔ سب سے پہلے مسجد کوفہ میں امام حسن پہنچے۔ امام حسن نے جب اپنے بابا کو خون کی حالت میں دیکھا، امام علی علیہ السلام اس وقت مسجد کوفہ سے یوں مٹی اٹھا کے سر میں رکھ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے کہ بل نخرجکم ونعیدکم، ہم تجھ سے ہی نکلے ہیں اور تیری طرف ہی پلٹ کر آ جائیں گے۔ اور جب جناب امام حسن نے اپنے بابا کو خون کی حالت میں دیکھا تو ایک جملہ کہا، بابا ہم یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ پھر امام حسین آئے تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا۔ جناب امیر نے کہا بیٹا موت حق کا راستہ ہے، تمہارا نانا محمد بھی تو اس دنیا سے چلا گیا، تمہاری ماں زہرا بھی اس دنیا سے چلی گئی، دیکھو نا مجھے لینے کے لیے تمہارا نانا محمد آیا کھڑا ہے، تمہاری ماں زہرا آئی کھڑی ہے، تمہارا بابا جعفر آیا کھڑا ہے۔ اس طرح کر کے اشارے کیے اور تسلیاں دیں، اور امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن آپ نماز جماعت پڑھائیں۔ امام نے نماز جماعت ادا کروائی، جناب امیر نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب ایک چٹائی لائی گئی، مولا کے اوپر اس زہر کا اور ضرب کا اتنا اثر ہو چکا تھا کہ مولا اٹھ کے چل نہیں سکتے تھے۔ چٹائی میں ڈال کر بیٹے، اصحاب، وفادار بچے، کوفہ کے یتیم، یہ سارے ماتم کر رہے تھے۔ اٹھا کر جب بی بی مولا کو اپنے گھر کے قریب لایا گیا نا، مولا نے ایک جملہ کہا، حسن مجھے ابھی یہیں چھوڑ دو۔ امام نے فرمایا بابا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ان میرے ساتھ آنے والے صحابہ سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ مولا نے فرمایا بابا یہ آپ کے وفادار ہیں، آپ پہ ماتم کر رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ ماتم کر رہے ہیں نا تو میں جب گھر جاؤں گا، جب مجھے زخمی حالت میں میری بیٹیاں دیکھیں گی نا، وہ بھی تو روئیں گی نا، میں علی برداشت نہیں کرتا۔ میری بیٹیوں کی آواز ان صحابہ کے کانوں تک پہنچے تو میں کہوں گا قربان جاؤں یا علی مولا، کوفہ شہر کے اندر تیری بیٹیاں تھیں اور تو بیٹیوں کی گھر کے اندر کی آواز صحابہ کے کانوں تک پہنچنی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مولا اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب یہی زینب
زینب شام کے دربار میں یزید سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی یا ابنت طلقاء، ہمارے آزاد کردہ کی اولاد، اور یہ کمینہ کہہ رہا تھا زینب بتا سکتی ہے تیرا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ تو بی بی نے کہا کہ مدینہ تو نے ہم سے چھڑوایا اس سے بڑھ کر، تو نے میرے بھائی کو حج نہیں پڑھنے دیا اس سے بڑھ کر، ہمیں کربلا میں لایا 2 محرم کو اس سے بڑھ کر، 7 محرم کو تو نے ہمارا پانی بند کروایا اس سے بڑھ کر، اور 10 محرم کی فجر کی نماز میں تو نے میرے بھائی کے 50 سپاہی مروا دیے اس سے بڑھ کر، تو نے میرا غازی مارا اس سے بڑھ کر، اور تو نے میرا اکبر جیسا بیٹا مارا اس سے بڑھ کر، اور تو نے قاسم جیسا بیٹا مارا اس سے بڑھ کر، اور تو نے میرے بھیا حسین کی گردن پہ خنجر چلوایا اس سے بڑھ کر، اور تو نے میری چادر چھنوائی اس سے بڑھ کر، مجھے کبھی کسی بازار کسی دربار میں پھرایا اس سے بڑھ کر، سب سے جو بڑا دکھ زینب کو ہے وہ تجھ جیسے کمینے کے ساتھ جو علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ اس علاقے کے شریف ہو، جب جناب امیر کو لایا گیا نا گھر کے اندر، جناب امیر نے فرمایا بیٹا حسن مجھے اس حجرے میں لے جاؤ جہاں میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اب جب اس حجرے میں جا کر جناب امیر کو لٹایا نا، مجھے اتنا بتاؤ بیٹیوں کو بلانا پڑتا ہے یا آ جاتی ہیں؟ بس جب پتہ چلا نا کہ ہمارا بابا زخمی حالت میں حجرہ عبادت میں ہیں، یوں روتی ہوئی زینب و کلثوم بابا کے پاس آئیں، جب چہرے کے دیکھا پتہ نہیں چلتا تھا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا زیادہ رنگ زرد ہے۔ اس علاقے کے شریف ہو، جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا نا، اب یہاں پر یہ جملے آیت اللہ خامنائی کے آپ لوگوں نے بھی سن رکھے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں جب بیٹیوں کو علی مولا نے روتے دیکھا نا، تو جناب امیر جو اس سے پہلے حسن و حسین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے نا، اب علی مولا بلک بلک کر رہے، پتہ نہیں کون سا منظر یاد آیا، کون سی بات یاد آئی، ممکن ہے یہ یاد آیا ہو کہ یہی کوفہ ہوگا، بیٹا آج تو میں موجود ہوں، تمہارے بھائی موجود ہیں، یہی کوفہ میں جب تو دوسری دفعہ آئے گی نا، نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی نہ تیرے ساتھ تیرے بھائی ہوں گے، لوگ تماشا کر کر کے کہیں گے دیکھو نا باغی کی بیٹی، باغی کی بہن آ رہی ہے۔ اب جیسے کوفہ کے یتیموں کو پتہ چل چکا تھا، یہ مختلف جنگیں اتری، کم از کم 200 بچہ یتیم تھا جو کوفے میں موجود تھا، یہ یتیم سارے اکٹھے ہوئے کھڑے تھے علی مولا کے دروازے پہ۔ حکیم کو بلایا گیا، جب حکیم آیا نا اس نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اس نے وہ بولا نہیں ہے، تحقیق کا جملہ یہ، اس نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا اور رونا شروع کیا۔ رونے کے بعد کہتا ہے یا علی اگر وصیتیں کرنا چاہتے ہو تو وصیتیں کرو، اور مولا حسن سے کہا تمہارے بیٹے کے تمہارے باپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، اتنا کرو اگر چاہتے ہو تمہارے بابا کی تکلیف کم ہو جائے تو بابا کو دودھ پلاؤ۔ وہ اس علاقے کے شرفاء سادات و غیر سادات، بس حکیم نے ابھی دودھ تجویز کیا تھا، جیسے یتیمان کوفہ کھڑے تھے نا دروازے پہ، انہیں جیسے ہی پتہ چلا نا کہ ہمارے امام کو آج دودھ کی ضرورت ہے، ہر بچہ اپنے گھر کی طرف بھاگا، انہوں نے جام اٹھائے اور اپنے حصے کا دودھ اٹھایا اور دروازہ علی پہ آ کر امام حسن سے کہہ رہے تھے مولا ہم اپنے حصے کا دودھ لائے ہیں، اپنے بابا سے کہو دودھ پی لیں۔ میں اتنا کہوں گا مولا حسن او یا علی مولا، ابھی تو حکیم نے فقط دودھ تجویز کیا تھا، دیکھو تو صحیح یتیمان کوفہ دودھ لے کر آپ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ ہائے حسین کی غریبی، اس نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا اور حالت تلذذ تھی۔ امام مخاطب کر کے کہہ رہے تھے او قوم جفا، اور تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ ایک گھونٹ پانی دے دو، شاید میرا یہ بچہ بچ جائے۔ اس کی حالت تلذذ ہے، او شریف وہ حالت تلذذ مچھلی کی اس حالت کو کہتے ہیں جب اس کو پانی سے نکالا جائے تو پہلے تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر پہلو بدلتی ہے، جب پہلو بدلنے کی طاقت ختم ہو جائے پھر منہ کھولتی ہے اور منہ بند کرتی ہے۔ اس حالت کو حالت تلذذ کہتے ہیں۔ 7 کو پانی بند ہوا تھا، 8 کو اصغر تڑپتا تھا اور 9 کو پہلو بدلتا تھا۔ عاشور کا دن جب چڑھا تو کبھی منہ کھولتا کبھی بند کرتا۔ اللہ دارو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اجرکم علی اللہ۔ حکیم نے یہ تجویز کیا، مولا کو یہ دودھ ملا۔ جب 19 کا دن پھر 20 کا دن گزرا، جب آئی نا 21 کی رات جو شب گزر گئی، جناب امیر نے اپنی ساری اولاد کو بلایا، وصیتیں کرنی شروع کیں۔ سب کی وصیتیں امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت، امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر بھی امام حسن کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کروائی۔ جب یہ بیعت اور وصیتیں کر چکے نا، امام کے اوپر کچھ غشی طاری ہوئی، غنودگی طاری ہوئی۔ اسی اثناء میں امام کے کانوں پہ کسی مستور کے رونے کی آواز آئی۔
امام نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے، کس کس سسکیوں کی آواز ہے؟ تو جواب آیا ام البنین رو رہی ہے۔ جناب امیر نے پوچھا ام البنین تو کیوں روتی ہے؟ تو جناب ام البنین نے اتنا کہا یا علی میرے 13 سالہ عباس سے کوئی جرم ہوا، اس سے کوئی غلطی ہوئی کہ آپ نے سب کی بیعت حسن کے ہاتھ پہ کروائی اور میرے عباس کی وصیت کسی کو نہیں کی۔ تو جناب امیر نے فوراً ادھر سے امام حسین کو بلایا، ادھر سے جناب عباس کو بلایا، اتنا کہا عباس یہ کون؟ امام حسین سے کہا حسین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بھائی۔ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا آقا۔ ایک ہاتھ عباس کا پکڑ کر حسین کے ہاتھ پہ رکھا اور ایک جملہ کہا عباس حسین کے ساتھ ویسی وفا کرنا جیسے میں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی تھی، تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ ویسے علاقے کے شریف ہو۔ اس کے بعد پھر مولا کو کوئی غنودگی ہوئی، پھر غنودگی سے جب افاقہ ہوا تو کہتے ہیں ان موجود مستورات میں کہیں میری بیٹی زینب بھی موجود ہے۔ اتنا بڑا قاری قرآن نے کہا بیٹا زینب میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنا۔ جب حکم امام ملا نا بی بی نے چند آیات کی تلاوت کی، جب چند آیات کی تلاوت کی پھر بی بی خاموش ہو گئی۔ جناب امیر نے پوچھا بیٹا زینب آپ کیوں خاموش ہو گئی ہیں؟ بی بی نے کہا بابا اسی حجرے میں میرے بھائی بھی موجود ہیں، اسی حجرے میں بنو ہاشم کے جوان بھی موجود ہیں، مجھے حیات دی ہے میں ان کے سامنے اونچی آواز میں تلاوت قرآن کروں۔ اس علاقے کے شریف ہو اور میں قربان جاؤں اس عالیہ پہ اور جو بھائیوں کے سامنے اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھ سکتی تھی لیکن ہر بازار ہر دربار میں کہتی گئی میرا بھائیا حسین باغی نہیں تھا، میرا بھائیا حسین نمازی تھا۔ اس علاقے کے شریف ہو اب جب غنودگی سے افاقہ ہوا تو جناب علی نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن مجھے تیرے نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، جب تیرے نانا کا آخری وقت تھا نا ان کا سر میری گود میں تھا تو تیرے نانا نے کہا تھا جب مومن کے وقت آخر آتا ہے نا روح پرواز کرنے کا وقت آتا ہے اس کی پیشانی پہ پسینہ موت آتا ہے اور پھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میں امیر المومنین ہوں، حسن دیکھو نا میرے پیشانی پہ پسینہ آ رہا ہے، اسے ذرا صاف کرو۔ جب امام حسن نے وہ منظر دیکھا موت کا پسینہ آ رہا تھا، امام حسن نے صاف کیا۔ جیسے یہ منظر جناب زینب عالیہ نے دیکھا نا آپ نے آپ کو بابا کے سینے پہ گرایا، کہتی بابا یہ بھی میرے نانا کی حدیث ہے، ایک حدیث میں بھی بچپن پہ سنے آ رہی ہوں، آج وہ حدیث آپ بھی مجھے سنا دیں۔ بابا مجھے اتنا بتائیں کیا حدیث ام ایمن سچ ہے؟ جب کہا نا حدیث ام ایمن سچ ہے، جیسے علی کے سینے پہ گری ہوئی زینب تھی نا یوں ایک ہاتھ زینب کی پشت پہ رکھا، اتنا کہتی ہے اتنا کہا مولا نے بیٹا زینب حدیث ام ایمن سچ ہے، جو تو نے سن رکھا وہ سن رکھا، باقی میں تمہیں سناتا ہوں۔ تیرا بھائی 61 ہجری میں کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا اور تمہارے سروں سے چادریں اتار لی جائیں گی۔ اسی کوفہ میں جہاں تو آج رو رہی ہے اسی کوفہ میں تو قیدن بن کے آئے گی اور تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ اب جب تو آئی تھی تیرے ساتھ بھائی تھے گھوڑوں پہ سوار تھے، پھر جب تو آئے گی تیرے بھائی گھوڑوں پہ نہیں نیزوں پہ سوار ہوں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔